البرٹ آئنسٹائن کے بارے میں کون نہیں جانتا؟ ہر کوئی جانتا ہے کہ وہ 20ویں صدی کے سب سے عظیم سائنسدان تھے جنہوں نے فزکس کو ایک نیا رخ عطا کیا۔ آج کی ویڈیو میں ہم اسی عظیم سائنسدان کی زندگی پر نظر دورائیں گے۔ آئنسٹائن 14 مارچ 1879 میں جرمنی میں ایک یہودی خاندان میں پیدا ہوئے۔ پیدائش کے وقت آئنسٹائن کا سر بہت بڑا تھا۔ 4 سال تک آئنسٹائن نے بولنا شروع نہیں کیا تھا اور ان کے والدین انہیں گونگا سمجھنے لگے تھے۔ مگر ایک دن جب وہ اپنے والدین کے ساتھ کھانا کھا رہے تھے تو انہوں نے اپنی 4 سال کی خاموشی توڑتے ہوئے کہا کہ سوپ بہت گرم ہے۔ 4 سال بعد اچانک بولنے پر آئنسٹائن کے والدین حیران رہ گئے۔ آئنسٹائن بتاتے ہیں کہ بچپن میں 2 چیزوں کی وجہ سے ان کی سائنس میں بہت زیادہ دلچسپی بڑھ گئی تھی۔ 5 سال کی عمر میں انہیں ایک کمپس ملی جسے دیکھ کر وہ حیران رہ گئے کہ کیسے ایک نظر نہ آنے والی قوت اس سوئی کو گھما سکتی ہے۔ دوسرا، جب وہ 12 سال کے ہوئے تو انہیں ایک جیومیٹری کی کتاب ملی جسے پڑھنے کے بعد وہ سائنس میں مزید دلچسپی لینے لگے۔ 12 سال کی عمر تک آئنسٹائن ایک مذہبی لگاؤ رکھنے والے انسان تھے، مگر جب انہوں نے سائنس کو پڑھا تو انہوں نے مذہبی عقائد اور سائنسی نظریات میں بہت فرق پایا، جس کے بعد وہ مذہب سے دور ہوتے چلے گئے۔ آئنسٹائن کا اسکول میں دل نہیں لگتا تھا، وہ کچھ کریٹیو کرنا چاہتے تھے، مگر اسکول کی تعلیم پرانے نظریات پر مشتمل تھی جو انہیں بالکل پسند نہیں تھی۔ اسکول میں وہ اکثر تنقید کا نشانہ بنتے رہتے تھے۔ ایک استاد نے تو آئنسٹائن کو یہاں تک کہہ دیا تھا کہ تم زندگی میں کچھ نہیں کر پاؤ گے۔ آئنسٹائن جب 16 سال کے ہوئے تو انہیں ان کے گھر میں ایک میڈیکل اسٹوڈنٹ پڑھانے آتا تھا۔ اس نے آئنسٹائن کو ریاضی اور فلسفے کی بنیادی چیزیں پڑھائیں، جس کے بعد آئنسٹائن سائنسی اصولوں پر اکثر سوال اٹھاتے نظر آتے تھے۔ انہیں عام سبجیکٹس جن میں ہسٹری، جغرافیہ وغیرہ شامل ہیں بالکل بھی پسند نہیں تھے۔ وہ ایک بار ان سبجیکٹس میں فیل بھی ہو گئے تھے۔ انہوں نے بچپن میں ہی ریاضی پر مہارت حاصل کر لی تھی۔ آئنسٹائن کے والد ایک درمیانے درجے کے بزنس مین تھے۔ 1894 میں آئنسٹائن کے والد کو کاروبار میں نقصان ہوا، جس کے بعد وہ میونخ شفٹ ہو گئے، مگر اس وجہ سے آئنسٹائن کی پڑھائی بھی متاثر ہوئی۔ کچھ عرصے بعد آئنسٹائن کی فیملی اٹلی میں شفٹ ہو گئی، مگر آئنسٹائن کو تعلیم کے سلسلے میں جرمنی میں ہی رکنا پڑا۔ آئنسٹائن اپنے آپ کو سب سے زیادہ ذہین سمجھتے تھے۔ ایک دن جب وہ کلاس لے رہے تھے تو ٹیچر نے ایک سوال پوچھا جس کا جواب آئنسٹائن کو نہیں آتا تھا، مگر اس سوال کا جواب ان کی کلاس میں موجود ایک لڑکی نے ٹھیک دے دیا۔ آئنسٹائن اس لڑکی کی ذہانت سے بہت متاثر ہوئے اور اس پر دل ہار بیٹھے۔ بعد میں اسی لڑکی سے آئنسٹائن کی شادی بھی ہوئی۔ اس لڑکی کا نام میلیوا میرک تھا۔ میلیوا میرک بھی آئنسٹائن کی طرح بہت ذہین تھی اور فزکس اور ریاضی میں آئنسٹائن کی بہت مدد کرتی تھی۔ جب آئنسٹائن گریجویٹ ہوئے تو ان کے پاس اتنے بھی پیسے نہیں تھے کہ وہ میلیوا میرک سے شادی کر سکیں، کیونکہ آئنسٹائن کے والد کا بزنس مسلسل نقصان میں تھا۔ 1902 میں آئنسٹائن اپنی زندگی کے مشکل ترین دور سے گزر رہے تھے۔ ان کے پاس کوئی جاب نہیں تھی جس سے وہ اپنی فیملی کو سپورٹ کر پاتے۔ چنانچہ انہوں نے بچوں کو ٹیوشن پڑھانا شروع کر دیا، مگر وہ بچوں سے مشکل تھیوریز ڈسکس کرتے تھے، جس کی وجہ سے بچوں کو آئنسٹائن کی سمجھ نہیں آتی تھی، جس کی وجہ سے انہیں اس نوکری سے نکال دیا گیا۔ اگلے سال آئنسٹائن کے والد کے دوست کی وجہ سے آئنسٹائن کو کلرک کی جاب مل گئی جو انہوں نے قبول کر لی۔ اسی سال ان کے والد شدید بیمار ہو گئے اور بعد میں اسی سال ان کی وفات ہو گئی۔ شروع میں آئنسٹائن کی فیملی میلیوا میرک سے ان کی شادی کے خلاف تھی، مگر وفات سے قبل ان کے والد نے انہیں میلیوا میرک سے شادی کی اجازت دے دی۔ 1903 میں آئنسٹائن نے میلیوا میرک سے شادی کر لی۔ ان کے 2 بچے بھی ہوئے جن کا نام ہینس البرٹ اور ایڈورڈ تھا۔ آئنسٹائن کی بیوی ان کی ریسرچ میں بہت مدد کرتی تھی۔ آئنسٹائن نے اپنی بیوی کی مدد سے 1905 میں 4 ریسرچ پیپرز شائع کیے جنہیں پوری دنیا میں بہت پذیرائی ملی، مگر ان ریسرچ پیپرز پر ان کی بیوی کا نام شامل نہیں تھا، جس کی وجہ سے ان کی بیوی کو بہت دکھ ہوا۔ اسی دوران آئنسٹائن کی مشہور سائنسدان میکس پلانک سے دوستی ہو گئی، جنہوں نے فزکس کی دنیا کی مشہور کوانٹم تھیوری پیش کی تھی، جس کے بعد آئنسٹائن دنوں میں مشہور ہوتے چلے گئے اور بڑی بڑی یونیورسٹیز نے اب انہیں گیسٹ اسپیکر کے طور پر بلانا شروع کر دیا تھا۔ انہیں یونیورسٹی آف برلن میں جاب بھی مل گئی تھی،
ادھر آئنسٹائن کی شہرت دن بدن بڑھتی چلی جا رہی تھی تو دوسری طرف ان کی ازدواجی زندگی میں مشکلات بڑھتی چلی جا رہی تھیں۔ آئنسٹائن کی بیوی ڈپریشن کا شکار ہو رہی تھی کیونکہ ریسرچ پیپرز لکھنے میں آئنسٹائن کی بیوی کا بڑا ہاتھ تھا، مگر ان ریسرچ پیپرز میں ان کو کریڈٹ نہیں دیا گیا تھا۔ اس کے علاوہ ان کی بیوی ریاضی اور فزکس میں آگے بڑھنا چاہتی تھی، مگر کچھ مسائل کی وجہ سے ان کو ریاضی اور فزکس سے دور ہونا پڑا اور اسی طرح وہ ڈپریشن کا شکار ہو گئیں۔ انہی دنوں آئنسٹائن کا اپنی کزن ایلسا سے افیئر شروع ہوا، جس کی وجہ سے ان کی بیوی میلیوا میرک مزید ڈپریس ہوتی گئیں۔ یوں 1919 میں آئنسٹائن اور ان کی بیوی میلیوا میرک میں طلاق ہو گئی۔ کچھ لوگوں کے مطابق آئنسٹائن کی بیوی میلیوا میرک آئنسٹائن سے بھی زیادہ ذہین تھی اور آئنسٹائن سے بھی آگے بڑھ سکتی تھی، مگر حالات کی وجہ سے وہ آگے نہ بڑھ سکیں۔ 1914 میں ورلڈ وار 1 شروع ہوئی، جس کا آئنسٹائن کی ریسرچ پر کافی منفی اثر پڑا۔ آئنسٹائن ان 4 مشہور لوگوں میں شامل تھے جنہوں نے جرمنی کی ورلڈ وار 1 میں شمولیت کی مخالفت کی تھی۔ آئنسٹائن کی سب سے مشہور تھیوری آف ریلیٹیوٹی تھی، مگر انہیں 1921 میں فوٹو الیکٹرک ایفیکٹ کو ایکسپلین کرنے کی وجہ سے نوبل پرائز ملا۔ آئنسٹائن کو نوبل پرائز حاصل کرنے میں بھی مشکلات کا سامنا کرنا پڑا کیونکہ بہت سے سائنسدان نہیں چاہتے تھے کہ آئنسٹائن کو نوبل پرائز ملے۔ آئنسٹائن کو نوبل پرائز تو فوٹو الیکٹرک ایفیکٹ کو ایکسپلین کرنے پر ملا تھا، مگر ان کی وجہ شہرت ان کی تھیوری آف ریلیٹیوٹی ہے، جس میں انہوں نے نیوٹن کے پرانے قوانین کو غلط ثابت کیا۔ نیوٹن کے مطابق کوئی جس مرضی سپیڈ سے موو کرے اس کا ٹائم پر کوئی اثر نہیں ہوتا، اور نیوٹن کے مطابق ٹائم ایبسولوٹ ہوتا ہے، مگر آئنسٹائن نے اس نظریے کو غلط ثابت کیا۔ آئنسٹائن نے میتھمیٹیکل ایکویشن سے ثابت کیا کہ جب ایک جسم دوسرے جسم سے تیز چلتا ہے تو ان میں ٹائم کا فرق آ جاتا ہے۔ جو جسم تیز چلتا ہے اس کا وقت سلو چلتا ہے، اور جب کوئی جسم روشنی کی سپیڈ سے موو کرتا ہے تو وقت رک جاتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے اگر کسی جسم کی سپیڈ روشنی کی سپیڈ سے زیادہ ہو جائے تو وقت ماضی میں جانا شروع ہو جائے گا، لیکن پریکٹیکلی ابھی ایسا آبجیکٹ ایجاد نہیں ہوا جو روشنی کی سپیڈ کے قریب بھی جا سکے۔ آئنسٹائن کو جب نوبل پرائز ملا تو وہ پوری دنیا میں مشہور ہو گئے۔ انہوں نے دنیا کے مختلف ممالک کا سفر کیا، جن میں امریکہ، فرانس اور جاپان شامل ہیں۔ انہوں نے وہاں لیکچرز دیے۔ اس کے ساتھ ساتھ آئنسٹائن کو مختلف ممالک سے جاب کی آفرز بھی آ رہی تھیں، مگر آئنسٹائن کسی بھی آفر کو قبول نہیں کر رہے تھے۔ مگر پھر 1933 میں ہٹلر کی نازی پارٹی جرمنی میں برسر اقتدار آئی، جو یہودیوں کے بہت خلاف تھی۔ آئنسٹائن کو پتہ چل چکا تھا کہ اب وہ جرمنی میں نہیں رہ سکتے۔ جرمنی کی نازی پارٹی نے ان کی تھیوری آف ریلیٹیوٹی کو نشانہ بنانا شروع کر دیا۔ انہوں نے تھیوری آف ریلیٹیوٹی کے خلاف مختلف کانفرنسز کی، آئنسٹائن کے ریسرچ پیپرز جلائے۔ نازی پارٹی نے اس کام کے لیے 2 نوبل پرائز ونر سائنسدانوں کو بھی استعمال کیا۔ آئنسٹائن کے نظریے کے خلاف ایک کتاب لکھی گئی جس کا نام 100 آتھرز اگینسٹ آئنسٹائن تھا، جس میں ان کی تھیوری آف ریلیٹیوٹی کو رد کیا گیا تھا، جس کے جواب میں آئنسٹائن نے کہا کہ تھیوری آف ریلیٹیوٹی کو غلط ثابت کرنے کے لیے 100 سائنسدانوں کی ضرورت نہیں، بلکہ ایک ٹھیک فارمولے کی ضرورت ہے۔ جرمنی کی ایک میگزین نے تو آئنسٹائن کی تصویر اپنے کور پیج پر لگا کر لکھا کہ ناٹ یٹ ہینگ، اور ان کے سر کی قیمت بھی مقرر کر دی۔ آئنسٹائن کو پتہ چل چکا تھا کہ اب جرمنی میں ان کی زندگی محفوظ نہیں ہے، اس لیے انہوں نے 1932 میں ہمیشہ کے لیے جرمنی چھوڑنے کا فیصلہ کر دیا۔ وہ جرمنی چھوڑ کر امریکہ شفٹ ہو گئے، جہاں انہوں نے اپنا کام جاری رکھا۔ کچھ عرصے بعد ایک اخبار نے ان کی تصویر شائع کرتے ہوئے لکھا پوپ آف فزکس۔ جرمنی میں نازی پارٹی کے اقتدار میں آنے کے بعد یورپ دوسری جنگ عظیم کی طرف چل پڑا تھا، جس کے بعد مختلف سائنسدان آئنسٹائن کی تھیوری آف ریلیٹیوٹی کو استعمال کرتے ہوئے ایٹم بم بنانے کی کوششوں میں لگ گئے۔ 1939 میں آٹو ہان اور ان کے ساتھیوں نے یورینیم کی افزودگی کا طریقہ ڈھونڈ نکالا۔ انہوں نے دریافت کیا کہ یورینیم کی افزودگی کے بعد بہت زیادہ انرجی خارج ہوتی ہے، جسے ایٹم بم بنانے میں استعمال کیا جا سکتا ہے۔ چنانچہ ادھر جرمنی اور ادھر امریکہ نے ایٹم بم بنانا شروع کر دیا۔ آئنسٹائن کو امریکہ کی نیشنلٹی مل چکی تھی، مگر انہیں مین ہیٹن پروجیکٹ میں شامل نہیں کیا گیا تھا، کیونکہ امریکہ کو آئنسٹائن پر ابھی بھی شک تھا۔ آئنسٹائن ان دنوں چھٹیوں پر تھے جب انہیں پتہ چلا کہ امریکہ نے جاپان پر ایٹم بم گرا دیا ہے۔ آئنسٹائن کے مطابق انہیں یہ خبر سن کے بہت افسوس ہوا۔
آئنسٹائن ہمیشہ اپنے خیالوں میں مگن رہتے تھے۔ وہ چیزوں کو یاد کرنا پسند نہیں کرتے تھے۔ وہ کہتے تھے کہ جو چیز کتابوں سے مل سکتی ہے اسے یاد رکھنے کی کیا ضرورت۔ وہ اکثر اپنے گھر کا رستہ بھول جاتے تھے۔ ایک بار وہ ٹیکسی میں اپنے گھر جا رہے تھے تو اپنے گھر کا رستہ بھول گئے۔ انہوں نے ٹیکسی ڈرائیور کو پوچھا، کیا تم آئنسٹائن کو جانتے ہو؟ ڈرائیور نے جواب دیا، ہاں، مگر میں نے انہیں کبھی دیکھا نہیں۔ آئنسٹائن نے کہا، کیا تمہیں آئنسٹائن کے گھر کا رستہ پتہ ہے؟ ٹیکسی ڈرائیور نے کہا، ہاں مجھے پتہ ہے۔ اسی طرح اس دن وہ ٹیکسی ڈرائیور ان کو ان کے گھر چھوڑ کے آیا۔ ایک بار وہ ٹرین میں سفر کر رہے تھے کہ ان کی ٹکٹ گم گئی۔ ٹکٹ چیکر نے کہا، کوئی بات نہیں سر، مجھے یقین ہے کہ آپ نے ٹکٹ ضرور لیا ہوگا۔ جس پر آئنسٹائن نے کہا، وہ تو ٹھیک ہے، پر اس ٹکٹ کے بنا مجھے پتہ کیسے چلے گا کہ میں نے کہاں جانا ہے؟ آئنسٹائن 1955 میں امریکہ میں وفات پا گئے تھے۔ آئنسٹائن نے مرنے سے پہلے کہا تھا کہ میرے دماغ پر ریسرچ مت کرنا، لیکن ان کی وفات کے بعد ایک پیتھولوجسٹ تھامس ہاروے کو ان کے جسم کا معائنہ کرنے کے لیے بلایا گیا، لیکن ہاروے نے آئنسٹائن کا دماغ چوری کر لیا اور وہاں سے بھاگ گیا۔ اس نے آئنسٹائن کے دماغ پر 40 سال اسٹڈی کی، لیکن 40 سال کے بعد انہوں نے آئنسٹائن کا دماغ سائنسدانوں کو دینے کا فیصلہ کیا۔ سائنسدانوں نے جب آئنسٹائن کے دماغ کا مطالعہ کیا تو انہیں پتہ چلا کہ آئنسٹائن کا دماغ عام انسانوں سے مختلف تھا۔ آئنسٹائن کے دماغ میں عام انسانوں کے مقابلے میں 17% زیادہ نیورونز تھے، جو آئنسٹائن کے دماغ کو عام انسان کے دماغ سے زیادہ طاقتور بناتے تھے۔ ہر سنڈے نیو اور ایکسائٹنگ ایپیسوڈ دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن بھی پریس کر دیں تاکہ آپ کو ہماری ہر نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن بر وقت مل سکے۔